الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بابا سے بلند درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى أكبر أعمال الكريم. ما شاء الله. ایک بار اور درود شریف سنائیے. اللهم صل على سيدنا وآلہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. عزیزان گرامی، آج 11 ربیع الثانی اور یوم وصال حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کا یوم عرس ہے اور حصول برکت کے لیے ان کے ذکر سے میں اپنی زبان کو معطر بھی کر رہا ہوں، ان کے ذکر سے میں اپنی زبان کو معمر بھی کر رہا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت مبارکہ یہ آج کے دور میں جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کا کام کرنے کے خواہش مند ہیں، جو چاہتے ہیں کہ صحیح رستے پر دین کا کام کریں، صحیح طریقے سے دین کا کام کریں، ان لوگوں کے لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مینارہ نور بھی ہے، مینارہ روشنی بھی ہے اور نمونہ عمل بھی ہے. ہم نے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کا بیان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ کرنے والوں کی نیت پہ مجھے شک نہیں ہے، وہ تو بہت اچھے نیت والے ہیں، لیکن سیرت کے صرف ان بیانات کو، ان شعبوں کو لوگوں تک پہنچایا گیا جو شعبے بابرکت ہیں. بے شک انہیں لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، لیکن سیرت کے وہ گوشے کہ جن سے
عمل کی ترغیب ملتی ہے، جن سے انسان آئیڈیالزم سے نکل کر ریئلسٹک بنتا ہے، یعنی تصورات سے نکل کر عملی زندگی میں اس کو کچھ کرنے کا سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے، پیغام ملتا ہے۔ ان شعبوں پر گفتگو کم ہوئی، نتیجتاً جب بھی کسی بزرگ کا نام آتا ہے تو کرامتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، نتیجتاً جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے تو دعائیں رہ جاتی ہیں صرف ذہن میں، صرف ہم چمتکار کے منتظر ہو جاتے ہیں، ہم کرامتوں کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم بس اللہ کی طرف سے کچھ ہو جائے تو اس کے منتظر ہو جاتے ہیں۔ بے شک سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا جہد مسلسل کا نام ہے، یہ دنیا عمل کی دنیا ہے۔ یہاں ہوتا اسی وقت ہے جب آپ کچھ کرتے ہیں، پھر قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، پہلے آپ نے دین کی مدد کرنی ہے، پھر دین نے آپ کی مدد کرنی ہے۔ قاعدہ یہ ہے، یہ نہیں ہے قاعدہ کہ پہلے رب کی طرف سے ہوگا تو ہم کچھ کریں، نہیں، پہلے آپ نے کچھ کرنا، قدم آپ نے پہلا بڑھانا ہے تو رب کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ یہ قاعدہ ہے قرآن، یہ دین کا طریقہ ہے۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب خدا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جتنی تکلیف آپ کو راہ حق میں ہوئی، آپ کی تو پورے گھرانے کو آزمائش سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ وہ چہیتا لاڈلا نواسا جس کے لبوں کا بوسہ سرکار دیتے، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ انہی کا سر کاٹ کر نیزے پر اٹھایا گیا۔ بتائیں نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ سرکار علیہ السلام، ان کے قلب اطہر کے اوپر کتنی تکلیف، لیکن سب گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، سب گوارا ہے۔ یہ ساری تکلیف، یہ ساری زحمت کس کے لیے؟ کہ محبوب راضی ہو جائے، محبوب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس سوچ نے ہمارے اندر نہ کمی پیدا کر دی، یا یہ سوچ ہمارے اندر نہیں ڈیولپ ہوئی، ہمارے اندر کرامتی سوچ ڈیولپ ہو گئی۔ میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ساری کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت ہے اس کا بیان نہیں ہوتا، اور وہ ہے استقامت، وہ ہے استقامت۔ استقامت فوق الکرامت، ساری کرامتوں پر مقدم کون ہے؟ استقامت۔ اور استقامت کہتے ہیں دین پر مسلسل عمل کرنے کا نام ہے، دین کو تھامنے کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کئی دفعہ ہم سن چکے، پڑھ چکے، بیان کر چکے کہ کوئی شخص آپ کی ولایت کا شہرہ سن کر آیا اور آپ کی مجلس میں بیٹھا کافی عرصہ، ایک دن جانے لگا ملاقات کر کے تو حضور سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 سال پہلے تشریف لے کر آئے، 200 سال پہلے، اور شجرے میں ان کے پیروں میں شامل ہیں، غوث پاک کے مشائخ میں شامل ہیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا، آپ اتنے عرصے میرے پاس آئے، اجنبی ہیں، یہاں رہے، لیکن آپ نے کوئی چیز پوچھی نہیں مجھ سے، کوئی سوال نہیں کیا، تو کیسے آنا ہوا؟ کیوں تشریف لائے تھے؟ کس وجہ سے؟ اس نے کہا جناب میں نے بڑا آپ کا شعرہ سنا تھا کہ اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، تو میں تو آیا یہ دیکھ کر، یہ سن کر کہ یہاں آؤں گا تو کرامتوں کا ایک باغ سجا ہوا ہوگا، ہر بات پہ کرامت ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہی آئیڈیالزم جو ہے وہ دماغ میں سوار ہے کہ بس تصوراتی طور پر یوں ہو جائے گا، یوں کریں گے، پھونک ماریں گے تو اڑ جائے گا، ہوا میں اڑ کے دکھا دیں گے اور پانی پہ چل کے دکھا دیں گے۔ تو میں نے تو آپ میں کچھ بھی نہیں دیکھا،
میں نے تو یہ کچھ بھی نہیں پایا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات تو صحیح ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ایک بات بتائیے، کیا آپ نے اتنے جتنے عرصے بھی آپ رہے یہاں، آپ نے یہاں کے نظام میں کوئی ایسی بات دیکھی جو خلاف سنت ہو؟ کوئی ایسا کام دیکھا کہ جو حضور کی سنت کے خلاف ہو، حضور کی شریعت کے خلاف ہو؟ نہیں، یہ تو نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا. دین دیکھا، کرامت نہیں دیکھی، مگر دین دیکھا. آپ نے فرمایا یاد رکھو سب سے بڑی کرامت ہی یہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کیا جائے. سب سے بڑی کرامت حضور کی شریعت پر عمل کیا جائے. ہمارے لیے یہ اصول ہے، ہمارے لیے چمتکار اصول نہیں ہے، ورنہ چمتکار اگر اصول بن گیا تو پھر ہمارا عقیدہ بچنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ چمتکار کے عادی ہو گئے تو چمتکار تو عیسائی پادری بھی دکھاتے ہیں، چمتکار تو جوگی ہندو سنیاسی بھی دکھاتے ہیں. پھر کیا کرو گے؟ معیار چمتکار ہو گیا، معیار قرآن و سنت نہ ہوا، شریعت نہ ہوا، تو پھر انسان چمتکار کے چکر میں ہندو کے پاس پہنچ جائے گا، چمتکار کے چکر میں عیسائیوں کے پاس پہنچ جائے گا. نہیں جناب، معیار کرامت نہیں ہے، معیار ہدایت کرامت نہیں ہے. معیار ہدایت شریعت ہے، سنت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. اس اصول کو سمجھیے اور اس کو اپنائیے، تبھی گمراہی سے بچیں گے. ہم نے بہت دیکھا اس 35 سالہ شعوری زندگی میں، میں نے بہت واقعات دیکھے. اچانک کسی کا شور والے یار وہ فلاں اس کے پاس جاؤ تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا. اکثر لوگ یہ بیماریوں کے بارے میں کرتے ہیں، عامل لوگ ہوتے ہیں، ارے وہاں جاؤ وہ شوگر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، فلاں جگہ جاؤ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میں سے انکار نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی تو حل ہوتا ہے. اس کو تو پیر نہیں مانتے، اس کا تو ہاتھ نہیں چومتے. لیکن کوئی دین کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھا اور وہ چھو کر دے اور کوئی فائدہ بھی ہو جائے تو بس جی بابا بھی یہی ہے، پیر بھی یہی ہے، مرشد بھی یہی ہے، ہادی بھی یہی ہے، رہبر بھی یہی ہے. کوئی معیار ہی نہیں ہے. بس کام نکلنا چاہیے، ہمارا کام نکلے تو ہمارا پیر بھی ہو، گدھے سے کام نکلے تو. یہی حال ہے اس معاشرے کا، ہماری سوچ کا یہی حال. نہیں جی، آئیے اپنی سوچ کو درست کریں. سوچ کیسے درست ہوگی؟ میں قرآن کریم کی آیات جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سنیں، پھر سنیں. 1 سال سے سنا رہا ہوں، یہی آیتیں پڑھتا ہوں، ہر جمعے یہی آیتیں پڑھتا ہوں، بار بار سناتا ہوں. سنو اور اس دور کے اندر ان آیات کی ضرورت کو محسوس کرو کہ تمہارا رب تمہیں ہر دور میں ہدایت کا رستہ دکھا رہا ہے. رب نے فرمایا کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے. اللہ اپنے نور کو، اسرائیل کے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کو مٹا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے. اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے، چاہے کافر ان کو کتنا ہی برا لگے. پھر رب نے فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق اور ہدایت کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ اللہ کے دین کو تخت پر لے آئے، اللہ کے دین کو لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان باطلہ پر دین حق کو غالب فرما دے. یہ دین الہی کو غالب فرما دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک انگاروں پہ لوٹ جائے، چاہے مشرک کو کتنی تکلیف ہو، لیکن دین حق غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اچھا جی، اب کیسے غالب ہوگا؟ چمتکار سے، معجزات سے، کرامات سے، کرشمات سے نہیں. وہ معاون ہے، وہ معاون ہے کبھی کبھار جب ضرورت ہوتی ہے. جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف وقتی طور پر اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر بات نہیں ہوتی. بات قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہوتی ہے، بات شریعت کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہاں، یہ انعامات ہیں جو مومن کو ملتے ہیں. جو مومن جب نیک رستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر پیدا کر دیتا ہے. وہ اگر
بسم اللہ پڑھ کے بھی دم کر دے تو شفا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک جلسے میں بھی بتایا، میری بیٹی، میں نے اس کو کہا بھی یہ درود شریف پڑھا کرو، اس کو پریکٹس کرائی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میں اسے یہ بھی سکھا سکتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لیکن میں نے اس کو خاتم النبیین کے سیغے سے سکھایا۔ میں نے کہا ضرورت آج سرکار کے ختم نبوت پہ پہرا دینے کی ہے، تو بچوں کو نا آج مسئلہ سرکار کی رسالت پر اتنا نہیں ہے جتنا سرکار کی ختم نبوت کے اوپر، تو بچوں کو بھی یہی سکھایا۔ میں جتنے عرصے مدینہ شریف گیا الحمدللہ میں نے اسی سیغے سے درود پڑھا، بس میرے دل نے چاہا کہ سرکار آپ کی رسالت کا تو پرچم بلند ہے، آپ کی نبوت کا پرچم تو بلند ہے، مسئلہ آپ کی ختم نبوت کا ہے، بس میرا دل چاہتا میں درود پڑھوں تو ختم نبوت کے حوالے سے پڑھوں۔ میں نے بیٹی کو سکھایا، 6 سال عمر تھی اس کی، ایک دن بہت بیمار تھی، تکلیف میں تھی، رو رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹے آپ نے درود شریف تو سیکھا ہوا ہے نا، آپ پڑھیں، یہی درود پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں۔ تھوڑی دیر میں مسکرانے لگی، کہنے لگی میرا درد دور ہو گیا۔ 6 سال کی بچی، یہ کرامت نہیں ہے، یہ استقامت ہے۔ آپ یقین کے ساتھ اپنے مالکوں پہ بھروسہ کریں، اور ممکن ہے کہ یہ کرامت بھی ہو، اس میں کیا حرج ہے، لیکن پہلے استقامت ہے۔ عزیزان گرامی سنیے ترجمہ، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اب کرشمات سے دین تک پر نہیں آئے گا، بلکہ کس سے آئے گا؟ امت کے جد و جہد کرنے سے آئے گا۔ آپ قدم بڑھائیں گے تو رب کی رحمت آئے گی، آپ کوشش کریں گے تو رب کا کرم آئے گا، لیکن کوشش کیسے ہوگی؟ اور رب راستہ دکھا رہا ہے کوشش کا، وہی بتا رہا ہے، اور اتنے پیارے انداز میں، حکمی انداز میں نہیں، آفر کے انداز، آپ کو آفر کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسا کاروبار نہ بتا دوں جس میں منافع ہی منافع ہے، جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے؟ ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی عذاب سے بچا لے؟ ہاں مولا بتا، ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ رب تو آفر کر رہا، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ راستہ، مولا بتا۔ رب نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، حقیقتاً دل سے ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ ابھی جو ایمان ہے وہ ایمان منافقوں والا ہے، مومنوں والا ایمان لے، ابھی منافقت ہے۔ نماز میں آتے ہیں، نماز سے نکل کر جاتے ہیں تو وہی کرتے ہیں جو کافر کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو مومنوں والا رخ اختیار کرتے ہیں، اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو مسجد میں آتے ہیں تو ہیرو صلاح الدین ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہیرو شاہ رخ ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہے یا منافقت؟ کیا ہے جناب؟ بولیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو غزہ کے مسلمانوں کے لیے رونے لگ جاتے ہیں، اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کرکٹر نے کتنے رن بنائے، بالر نے کتنے آؤٹ کیے۔ بولیے منافقت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ میں کسی اور زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، بولیے ہے کہ نہیں؟ منافقت ہے ہماری۔ تو ایمان لاؤ، سب سے پہلی شرط، یہ منافقت چھوڑو، یہ دو رنگی چھوڑو۔ جس قوم کے بچے مر رہے ہوں وہ قوم کرکٹ کے مزے لے گی؟ یہ بتاؤ، آج پاکستان پہ حملہ ہوا ہوتا تو کرکٹ کا میچ اچھا لگتا؟ آج کراچی پہ بم روز گر رہے ہوتے تو کرکٹ کا میچ اچھا لگتا؟ پھر کوئی پوچھتا ورلڈ کپ میں کون جیتا اور کون ہارا؟ اپنے گھر میں آگ لگے تب بھی پتا چلے گا۔ تو میرے آقا کا فرمان بھول گئے؟ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا عالم اسلام تکلیف کے اندر آنا چاہیے۔ آج غزہ کے مسلمان شہادتوں کی تعداد 6,500 ہو چکی ہے 7 اکتوبر سے، آج 20واں دن ہے۔ 6,500 مسلمان جن میں بچے، مریض، اسپتال، ہر چیز تباہ ہو گئے۔ آج بھی کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم باہر نکل کر یہ پوچھو کہ ورلڈ کپ میں اگلا میچ کس سے ہونے والا؟ بولیے، بات درست ہے کہ نہیں؟ رب نے کیا فرمایا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ،
یہ منافقت چھوڑو اور ایمان لے کر اللہ اس کے رسول ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے. وہ کمہار دیکھو، وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں میں تمہیں وہ تجارت بتا. جب ایمان والا کہہ رہا ہے تو ایمان والوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ؟ اس کا مطلب وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ظاہراً تو ایمان والے بنے ہوئے ہیں مگر دل سے ایمان نہیں، منافقت ہے. تو رب فرما رہا ہے منافقت کو چھوڑو، سچے مومن بن جاؤ. نیت کرو، وعدہ کرو، اگر تجارت کرنا چاہتے ہو رب سے تو پکے مومن ہو جاؤ. بدلو گے کہ نہیں بدلو گے اپنے آپ؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ ملا نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی بات ہے. ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. دو کام تمہیں کرنا ہے، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. اور دوسرا کام کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو. پہلا کام کیا؟ اپنی منافقت چھوڑو، اپنے دل سے منافقت نکالو. اور دوسرا یہ کہ ہمت پیدا کرو، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو. بس یہ دو کام تم نے کرنے، بس یہ دو کام تم نے کرنے. اب رب کریم اس تجارت میں کیا کیا منافع دے گا سنو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کے علاوہ کچھ کرو گے اب بھی یہ سن کر بھی تو وہ تمہارے لیے سب بیکار ہے. یہی کرو گے تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم جانو. رب نے فرمایا اب انعامات سنو. سب سے پہلی بات تو فرما دی یہی راستہ بہتر، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ناکامی کا راستہ، تباہی کا راستہ، بربادی کا راستہ اور جہنم میں جانے کا راستہ. اب انعام سنو، جب تم یہ کرنے لگ جاؤ گے، اس راستے پر آ جاؤ گے، رب تمہیں کیا دے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. بولو تمنا ہے کہ نہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو دعاؤں سے اس وقت یہ تمنا پوری ہوگی جب تمہارا عمل تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم کا عملی مظہر نظر آئے. جو جہاد کرے گا، جو منافقت چھوڑے گا، اسی کی دعا قبول ہوگی، اسی کی دعا قبول ہوگی. میں ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ کہوں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ مولوی صاحب تم نے کہہ دیا دعا قبول. میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں پہرے دار ہوں، میں چوکی دار ہوں. الحمدللہ میں اس قرآن کا محافظ ہوں. اللہ مجھے سچا محافظ بنائے. میں اس دین کا محافظ ہوں، اللہ مجھے سچا محافظ بنائے. میں اس دین کی حدود میں رہ کے تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہارے رب کا فرمان تمہیں بتا رہا ہوں. رب نے فرمایا دو کام تم نے کرنے. کیا کام کرنے؟ دو کام. کون کون سے؟ پہلا کام منافقت کو چھوڑو، سچے مومن بن جاؤ. منافقت کو چھوڑو، سچے مومن بن جاؤ. اور دوسرا کام اپنی جان اور مال سے اپنے رب کی بارگاہ میں جہاد کرو، اپنے رب کے لیے جہاد. یہ دو کام ہم نے کرنے. اللہ نے فرمایا اگر جانو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے. اب اس کے نتیجے میں رزلٹ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم. پہلا انعام یہ ملے گا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تمہیں آخرت میں اس جنت میں لے جائے گا جہاں تمہارے لیے محلات تیار کیے گئے. اچھا جی، پھر آئیڈیالزم آ گیا اور ہم تو کہہ رہے ہیں ریئلزم، ہم تو ریئلسٹک بنا رہے ہیں. نہیں جی، قرآن بڑا کریم ہے. رب کریم تمہیں آخرت کا پہلے انعام دے گا، اس لیے کہ آخرت کا انعام دائمی ہے. آخرت کا انعام دائمی، پہلے وہ دائمی باہر بتا رہا ہے، اس کے بعد تمہیں دنیا بھی دے گا. سنو آخرت کا انعام کہ تمہیں جنت عدن میں لے جائے گا اور تمہیں تمہارے لیے باغ اور محلات سجائے ہوئے اس نے. ذالک الفوز العظیم، اور وہ جو کامیابی تمہیں ملے گی وہ بڑی پیاری کامیابی ہے، بڑی عظیم کامیابی ہے، بڑی روشن کامیابی ہے. اور وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دنیا میں تم کیا چاہتے ہو؟ یہ تو آخرت کا انعام ہو گیا. دنیا میں کیا چاہتے ہو؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، تمہیں وہ بھی دے گا جو تمہیں پیاری ہے، جو تمہاری چاہت ہے. کیا چاہت ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور اللہ کا انعام تمہارے قریب ہے.
وہ فتح آنے والی ہے، بشرطے کہ ہمارا عمل ایسا ہوگا تو فتح اور کامیابی آنے والی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری عطا فرمائے۔ دیکھو پورا ایک شیڈول، ایک طریقہ عمل، ایک راہ عمل، ایک اسکیجول پورا رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ اگر چاہتے ہو فلسطین آزاد ہو، اگر چاہتے ہو کشمیر آزاد ہو، اگر چاہتے ہو کہ برما کے 2.5 لاکھ مسلمانوں کو زندہ نہ جلایا جاتا، اور اگر اب یہ چاہتے ہو کہ آئندہ مسلمانوں کی جان مال محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کے مسلمانوں کی جان مال محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو کہ عالم عرب محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو کہ عالم اسلام محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو کہ مسلمان محفوظ رہے، تو بتاؤ رب نے تمہیں اس رستے کا بتا دیا کس طرح کامیابی مل سکتی ہے، کہ دنیا میں بھی کامیاب اس وقت ہوگے جب یہ طریقہ اختیار کرو گے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے جب یہ طریقہ اختیار کرو۔ طریقہ کیا ہے؟ اپنی منافقت کو چھوڑو۔ نمبر 1، اپنی منافقت کو چھوڑو، سچے دل سے اللہ رسول پر ایمان لے کر۔ نمبر 2، اپنا خوف دل سے نکالو، اپنی چاہت، دنیا کی چاہت دل سے نکالو، مرنے سے ڈرنا نکالو، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ 2 طریقے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ کوئی اور ہے تو بھائی مجھے قرآن سمجھا دو، مجھے دین سمجھا دو۔ یا تو مجھ سے دین سمجھ لو، یا تو مجھ سے شریعت کا پیغام سن لو، یا تو مجھ سے دین کا مقصد جان لو، یا مجھے دین سمجھا دو۔ اگر اس کے علاوہ، مگر سمجھانا قرآن سے، دکھا دو مجھے قرآن سے کہ اگر مسلمان کی جان مال بچانی ہو تو آپ نے جو ہے وہ فلم بنانی ہے، اگر مسلمان کی جان مال بچانی ہو تو آپ نے کرکٹ کا میچ منعقد کرنا، آپ نے مسلمان کی جان مال کی حفاظت کرنی ہے تو آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے جو اس وقت کافر کر رہے ہیں۔ بتاؤ ہے قرآن میں ایسا؟ کہیں لکھا ہے؟ توقع ہے، چلو تم نے قرآن پورا نہیں پڑھا ہوگا، پورا نہیں سمجھا ہوگا، گمان بھی کر سکتے ہو کہ رب تعالیٰ یہ کہہ رہا ہوگا، تصور میں بھی آ سکتا ہے۔ میں تو تمہارے سامنے سورہ صف 28 پارہ کھولے ہوئے، یہ قرآن کھولے، میں نے اپنا نہیں گھڑا، یہ رب کا ہے فرما، یہ رب نے فرمایا۔ اب بھی یقین آیا کہ نہیں آیا؟ یقین آیا کہ نہیں آیا؟ اگر یقین نہیں آیا اب بھی شک ہے تو بتاؤ قرآن جلانے والا جتنا بڑا مجرم ہے، قرآن پہ شک کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے؟ اس کو تو برا بھلا سمجھتے ہو، اور جو قرآن ہوتے ہوئے قرآن کو نہیں مانتے، اس کے جرم کے بارے میں کیا اظہار خیال کرتے؟ کیا دل کی بات ہے؟ بات چلی سرکار غوث اعظم سے۔ آپ یہ ساری آیتیں ذہن میں رکھیں، آج کے حالات ذہن میں رکھیں۔ میں نے نتیجہ بھی بتایا، رزلٹ، میں نے طریقہ بھی بتایا، میں نے کامیابی کا راستہ بھی بتایا، میں نے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کرنے کا طریقہ بھی بتایا، میں نے کشمیر کو آزاد کرانے کا طریقہ بھی بتایا، میں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ قرآن کے ذریعے بتا دیا۔ 2 کام کرنے، منافقت کو دور کرو اور دوسرا جہاد کرو، اپنی جان سے بھی اپنے مال سے، یعنی جہاد کے لیے تیار ہو، عیاشی چھوڑو، جان دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ جو ہمارے اندر عکس آ گیا ہے کہ ہم جان دینے سے ڈرنے لگے، ہم اپنی آسائشوں کے چھن جانے سے خوفزدہ ہونے لگے۔ یہ یورپ میں رہنے والے مسلمانوں پر میں کئی بار کہہ چکا کہ اب وہ دور آ چکا ہے کہ ان پر اسلام کے شعائر پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، داڑھی رکھنا مشکل ہوتا جا رہا، حجاب کرنا خواتین کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، وہاں پر نماز کی پابندی کرنا، مسجدوں میں باقاعدہ جانے والا واچ لسٹ پر آ جاتا ہے، وہاں دینداری اختیار کرنے والا واچ لسٹ پر آ جاتا ہے، وہاں آپ پریکٹس مسلم ہوں گے تو انڈر سپرویژن آ جائیں گے، آپ کے اوپر مانیٹرنگ شروع ہو جائے گی، اور آپ جتنے نان پریکٹس مسلم ہوں گے اتنے وہ لوگ بے فکر ہوتے چلے جائیں گے۔ کافروں کو تکلیف اس وقت ہوگی جب آپ دین پر عمل کریں گے، کافروں کو تکلیف کم ہوگی جب آپ دین کو چھوڑ دیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہے نا، یورپ تو آپ سے چاہتا ہے، امریکہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ دین کا نام لینا چھوڑ دیں، وہ آپ کو تنگ کرنا
چھوڑ دیں گے؟ بتاؤ کبھی ایکٹروں کو بھی تکلیف ہوئی ہے ویزا لگنے میں؟ کبھی کرکٹروں کو تکلیف ہوئی ہے؟ لیکن تکلیف کب ہوئی؟ ایک کرکٹر نے اسرائیل کے مذمت میں فلسطین کے حق میں بیان دے دیا، ایک ٹویٹ کر دیا، بتاؤ پورا عالم اس کے خلاف لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ تکلیف کس سے ہوئی؟ اگر وہ کہتا کہ مجھے فلاں طوائف سے بڑی محبت ہے، کسی کو تکلیف ہوتی؟ لیکن اس نے کہا مجھے فلسطین کے جو مظلوم بچے ہیں مجھے ان کا درد دیکھا نہیں جا رہا، بتاؤ سب کو تکلیف ہو گئی؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ کفر کیا چاہتا ہے اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ رب نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ پورا کفر مل کے چاہتا ہے کہ اسلام کے نور کو بجھا دے۔ یہ تو رب ہے جو اپنے کرم سے اسلام کا نور باقی رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس نور کو سنبھالنے کے لیے اس امت کے اوپر کوئی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا صرف رب کے کرم پر ہی بھروسہ ہے؟ بے شک اصل بھروسہ کس پر ہے؟ حسبی اللہ۔ ہم کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وہی ہمارا کارساز، وہی ہمارا وکیل بھی ہے، وہی ہمارا مولا بھی ہے، اللہ۔ لیکن کیا بندوں کے اوپر کوئی فرائض نہیں ہے کہ دین کے لیے کچھ کام کریں، دین کے لیے قدم بڑھائیں، دین کے لیے جدوجہد کریں، دین کو تخت پر لانے کی کوشش کریں، کافروں کا مقابلہ کریں، ان کے ساتھ جہاد کریں؟ یہ بندوں پہ فرض نہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے فرض ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کامیابی کا راستہ ہے۔ یہی ساری کیفیت 5ویں صدی ہجری کے اندر بھی تھی جب سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے۔ آپ پیدا ہوئے 570 ہجری کے اندر، 470 ہجری کے اندر، 5ویں صدی ہجری 470 ہجری تاریخ سال یکم رمضان المبارک حضور غوث پاک پیدا ہوئے۔ یہ وہی دور ہے جس دور میں محض آپ کی ولادت کے 10 سال کے بعد عیسائیوں نے حملہ کر کے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ وہ بیت المقدس جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے حاصل کیا تھا، وہ بیت المقدس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے محض 10 سال کے بعد 480 میں کافروں نے، عیسائیوں نے بہت بڑی صلیبی جنگ شروع کی، سب سے بڑی صلیبی جنگ انہوں نے شروع کی اور مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین لیا گیا۔ اب حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے، 10 سال عمر ہے آپ کی، لیکن جب یہ خبریں پہنچی دل کو کیا ہوا ہوگا؟ آپ جس دور میں ہم نے تو صرف کرامتی پیر بنا دیا، میں تو دیکھتا ہوں سرکار غوث اعظم اپنے دور کے ایسے مجدد اور ایسے مجاہد اور ایسے پیر ہیں کہ آپ کے دور کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لو تو پتا چلے کہ بیت المقدس محض 90 سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں نے حاصل کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جد و جہد کے ذریعے سے۔ لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جتنے کمانڈر تھے سب کے سب سرکار غوث اعظم کے در کے مرید نظر آتے ہیں، سب کے سب۔ یہ میں آپ کو جذباتی بات نہیں بتا رہا، تاریخی بات بتا رہا ہوں، تاریخی حقائق بتا رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد حضور غوث پاک کے مرید، سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر امام موفق ابن قدامہ، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مرید اور خلیفہ، چیف ایڈوائزر سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد جب جمعے کا دن آیا اور خطبہ جمعہ کا وقت آیا تو چاہیے کیا تھا؟ سلطان خود خطبہ دیتے۔ سلطان تو ان سے بڑا عاشق کون؟ سلطان خود خطبہ دیتے، لیکن سلطان کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت اور محبت دیکھو کہ آپ نے منبر تو دمشق سے منگوایا، اپنے پیش رو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی خواہش اور تمنا میں بنایا ہوا وہ منبر تو دمشق سے منگوا کر بیت المقدس کی مسجد اقصی میں رکھا، لیکن اس منبر پر خود نہیں بیٹھے بلکہ امام موفق ابن قدامہ جو حضور غوث پاک کے خلیفہ اور مرید اور ان کے در سے ان کے مدرسہ قادریہ کے فارغ التحصیل عالم دین تھے، انہیں بلایا، منبر پہ بٹھایا اور ان سے خطبہ جمعہ ارشاد کیا۔ غوث پاک کا فیض آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صرف نعت پڑھنا ہو، یہ صرف منقبت پڑھنا ہو،
یہ صرف قادری لکھ دینا، یہ پیری مریدی کر لینا، یہ ہے غوثیت، یہ ہے غوث پاک کے مریدوں کا کام؟ نہیں جناب، غوث پاک کے مریدوں کا کام یہ ہے جب بیت المقدس میں قبضہ ہو جائے تو اس میں جہاد کر کے دوبارہ اپنا قبلہ اول واپس لینا. یہ ہے غوث پاک کے مریدوں کا کام، یہ ہے قادریت کا پیغام. وقت نہیں ورنہ میں آپ کو پوری تاریخ بتا دوں، زندگی نے وفا کی تو پھر بتاؤں گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے